کہ جو مذہبی اسکالرز ہیں ان میں کتنا ٹالریٹ، ان میں کتنی برداشت ہونی چاہیے جواب دینے میں، کتنا اچھا سمجھانا چاہیے. تو اس معاملے میں ہمارے علی بھائی جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، ان کے بیوی بچوں کے اوپر رحم فرمائے. ہماری تو بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ ہمارے لیے اس دنیا میں لایا اردو زبان میں کہ جو ہم مجھ سمیت اور جتنے بھی لوگ سمجھنے والے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سننے والے ہیں، ان کو وہ ایک اچھی ماڈریٹ، ایک متوسط، ایک بہت اچھی باتیں بتا. آپ دیکھیں اسی وجہ سے اب پاکستان میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں، حالانکہ میں واحد بندہ ہوں جس نے ان کو ویلکم کہا ہے، یعنی ریلیجس پلیٹ فارمز میں سے. باقی کسی نے اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا، اور اگر کسی نے کوئی کیا بھی ہے کسی لوکل مولوی نے، تو لوگوں نے اس کی ویڈیو کو اس طرح سیریس نہیں لیا. ہماری وہ ویڈیو آلموسٹ کوئی 4 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا. لیکن اس وزٹ کے دوران ان سے چند ایک ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں کہ جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور دین کے لیے درد رکھتے ہیں، لیکن کئی مقامات کے اوپر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے. اور میں نے انہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف تقابل ادیان کے اوپر بات کیا کریں. اگر آپ نے اس طرح کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے نالج حاصل کریں، اس کے بعد بات کریں. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران بھائی اپنا کوشچن کریں. اچھا علی بھائی، میں اصل میں بزنس میں ہوں ادھر یو ایس سے تقریباً پچھلے 15-20 سال سے. جی تو میں الحمدللہ گولڈ کا میرا بزنس ہے، تو میں ایسی کوئی فگرینز کراس وغیرہ تو نہیں بیچتا. تو موسٹ ریسنٹلی مجھے یہ تھوڑا سا ایک پتہ چلا کہ جو گولڈ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور سلک حرام ہے. جی ہاں. تو میرے 100% کسٹمر جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم ذرا جو گولڈ بیچتے ہیں، ایک تو وہ نان مسلم ہے 100%، ان کے لیے کیا حکم ہے بیچنے کے بارے میں، کہ کیا میں یہ الاؤ ہے، ہم بیچ سکتے ہیں نان مسلم کو مردوں کو یا نہیں بیچ سکتے؟ اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے ڈیفائن کر دیں پلیز. جی عمران بھائی، بات یہ ہے کہ گولڈ پہننا مسلمان کے لیے حرام ہے، گولڈ خریدنا حرام نہیں ہے. آپ تو نان مسلمز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. اگر مسلمان مرد بھی آپ سے آ کر سونا خریدیں اور اس کے بعد وہ خود پہن لیں تو ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ آپ اس چیز کے پابند ہیں کہ کسی خریدنے والے سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ تم خود پہنو گے یا اپنی بیوی کو پہناؤ گے. آپ کا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر شخص انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے. آپ صرف یہ پوچھیں کہ سونا بیچنا جائز ہے یا ناجائز، تو سونا بیچنا جائز ہے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا کویسچن ہے سر. آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ آ رہی، اب جی، آ میری رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات ہوئی تھی 2 ویک پہلے، تو انہوں نے فون کے اوپر جی سورہ مائدہ کی 2 آیات مجھے بتائی تھی. وہ ایک کہتے منٹ تھے رک جائے، میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے پہلے تو جواب دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے فون کے اوپر بات ہوئی تھی؟ جی میرا یوٹیوب پہ پڑی ہے ویڈیو اسی طرح، یعنی کہ میں نے کویسچن کیا تھا ان سے. فون کے اوپر؟ نہیں، میں نے بھیجا تھا اپنا واٹس ایپ، انہیں کویسچن کیا تھا. اچھا، واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، جو وہ ویکلی کوسچن آنسر سیشن کرتے ہیں، اس میں آپ نے اپنا سوال ان کو بھیجا تھا. جی ہاں، اب آپ سوال کریں آگے. اس میں انہوں نے بتایا سورہ مائدہ کی 2 آیات پڑھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ اور غلط کاموں میں اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. جی تو ہاں، اگر جی ہاں، آپ جی ہاں، بالکل ایسے. نان مسلم کو، تو آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں اس میں، تو اس بیس پہ انہوں نے کہا تھا یہ پرمیسیبل نہیں ہے ایون نان نہیں، مسلم کو. یہ انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا. ہاں جی، اسی کے بعد میں میرے تو پڑھی ہے انتہائی ویڈیو. نان سینس بات کی ہے جی، انتہائی نان سینس بات کی ہے. کیونکہ اگر اس ڈاکٹرن کو آپ مان لیں تو دنیا میں کوئی کام بھی نہیں آپ کر سکتے. اس سے تو دنیا کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. ایسے بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں آپ کو پھکی دیتا ہوں. اگر یہ اس طریقے سے ایکسٹراپولیٹ کریں گے چیزوں کو، کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کو فٹ کریں گے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو.
تو اس کا مطلب تو بھائی یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے امریکہ کے اندر دودھ اور دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے نا، تو کوئی نان مسلم آپ سے دودھ اور دہی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ آپ سے دودھ اور دہی لے کر چلا جائے، اور وہ دودھ استعمال کرنے کے بعد جو طاقت وہ گین کرے گا، اس طاقت کے ذریعے وہ جا کے کوئی بدکاری کر لیتا ہے، تو کیا آپ کے اوپر وبال ہوگا اس کا؟ کہ چونکہ آپ کی دکان سے اس نے دودھ لیا تھا تو اس کے بعد جو اس نے اس سے طاقت حاصل کی اس کو اس نے برائی کے کاموں میں لگایا. اور بھائی دنیا میں ایسے کام نہیں چلتا. یہ پیورلی ایک بڑے ڈیفیکلٹ کوسچنز ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے بلنٹلی آنسر کر دینا میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر ایسے کہا ہے تو یقیناً یہ ان کی طرف سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. اگر ایسا ہے جو آپ مبینہ طور پر اس طرح، تو میرے بھائی ایک شخص اگر کوئی نان مسلم ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ آپ سے کوئی دکان پہ چیز لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو چیز نہیں دیں گے؟ اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. نہ اسلام نے ایسی کوئی بات کی ہے. اور اس کے دلیل میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ، یعنی وہ جنگ میں جسم کو تلوار اور نیزے کے وار سے بچانے کے لیے جو آرمر پہنا جاتا تھا، یعنی جو لوہے کا لباس، اسے زرہ کہتے تھے، وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی علیہ السلام نے یہودی سے اناج ادھار اٹھایا تھا اور آپ کے پاس رقم نہیں تھی تو آپ نے اپنی زیرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی وفات اسی حالت میں ہو گئی، بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا قرضہ اتار کر وہ زیرہ حاصل کی گئی. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے زیرہ ایک یہودی کے پاس رکھ کر جو اس سے کاروبار کیا تو آپ نے یہودیوں کو تقویت پہنچائی؟ یہ سارے جذباتی جملے ہیں، میرے خیال ہے لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے دین کے اوپر بات کرتے ہوئے انسان کو اسی طریقے سے فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے ہر پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے اب پاکستان میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں، حالانکہ میں واحد بندہ ہوں جس نے ان کو ویلکم کہا ہے، یعنی ریلیجس پلیٹ فارمز میں سے. باقی کسی نے اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا، اور اگر کسی نے کوئی کیا بھی ہے، کسی لوکل مولوی نے، تو لوگوں نے اس کی ویڈیو کو اس طرح سیریس نہیں لیا. ہماری وہ ویڈیو آلموسٹ کوئی 4 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا. لیکن اس وزٹ کے دوران ان سے چند ایک ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں کہ جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور دین کے لیے درد رکھتے ہیں، لیکن کئی مقامات کے اوپر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے. اور میں نے انہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف تقابل ادیان کے اوپر بات کیا کریں. اگر آپ نے اس طرح کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے نالج حاصل کریں، اس کے بعد بات کریں. میں وہ مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ تمہیں ڈگری حاصل کرو یا یہ کرو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر سارا علم ہونا چاہیے، ہر اینگل سے اس کے اوپر آپ کو ریبٹل کرنا آنا چاہیے. ادروائز اگر آپ اپنی ڈومین سے باہر نکلیں گے بغیر نالج کے تو پھر وہ اسی قسم کے جواب دیں گے جس قسم کے جوابات انہوں نے آپ کو دیے ہیں. کل کو تو انہوں نے پھر یہ بھی کہنا ہے کہ عمران صاحب آپ نے فلاں ایئر لائن میں بھی سفر نہیں کرنا کیونکہ وہ ایئر لائن جو ہے اس کا ایک مالک یہودی ہے اور یہودی اسرائیل کو فنڈنگ کرتے ہیں. اس طرح اگر آپ کورالٹیز بنائیں نا تو اس طرح دین کا نظام نہیں چل سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں تو آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. آپ امریکہ کو ٹیکس دے رہے ہیں، اس ٹیکس کے ذریعے $3.8 بلین ہر سال اسرائیل کو فنڈ کرتا ہے امریکہ. اور ہر وہ قرارداد جو اسرائیل کے اگینسٹ آتی ہے UN میں اسے ویٹو کرنے والا امریکہ ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ کو امریکہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اس اعتبار سے، کیونکہ آپ جو ہے وہ نیکی کے کام میں ان کی مدد نہیں کر رہے، برائی کے کام میں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلی دفعہ واٹس ایپ پہ آپ یہ سوال ان کو بھیجیں کہ میں امریکہ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں تو کیا میرے ٹیکس سے جو امریکن فوج اسرائیل کی مدد کر رہی ہے، اور ہمارے 3 بڑے بڑے ملک ہڑپ کر لیے ہیں امریکہ نے، نمبر 1 عراق، نمبر 2 افغانستان جس کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی ہے، اور نمبر 3 پاکستان، اور اب ایران بھی اس میں شامل کر لیں، تو مجھے وہاں کاروبار کر کے امریکن گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے یا واپس آ جانا چاہیے؟ تو عمران بھائی اب اگلا سوال تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اب تو وہ آپ کا سوال پیچھے رہ گیا، اب تو آپ کو اس کے لالے پڑنے چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I am Shabina Parveen from India, Kolkata. I am currently living in Sydney as a permanent resident with my husband. My husband is a software engineer and I am PhD in biochemistry. Would it be halal for us to apply for citizenship here? Please note, I am living in a Muslim majority suburb of Sydney with no restrictions in practicing my religion in any way. Jazakallah. Sister Shabina Parveen, who's originally from Kolkata, India, has shifted to Sydney in Australia, and she has got permanent residency, and now she is eligible to apply for citizenship. She's asking the question that is it halal or is it permitted for her to apply for citizenship of the country of Australia? Before I give the reply, you may have heard, I'm sure, my answer to the question that can Muslims migrate from Muslim country to non-Muslim country for a better living? And I gave the answer that according to authentic scholars, according to scholars who give the fatwa on Quran and Sahih Hadith, they have said that for a Muslim to migrate from a Muslim majority country to a non-Muslim majority country, it is not permitted. And their argument is based, and the fatwa is based on the verse of the Quran of Surah Nisa, chapter number 4, verse number 97 to 100. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستہ ہی جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ So, my reply to you, sister, is my humble request to you that you have already spent so many years there. My advice to you with, and you will realize that I don't know how many children you have, or you'll be having children in future. This is very risky. On the day of judgment, if your child becomes a drug addict, or get involved in zina, or gets involved in other things which are haram, on the day of judgment, who will be responsible? Who took him there? The parents. Will you be able to face Allah subhanahu wa ta'ala? The risk is too high. I know that there are many of the Western dais may not agree with my reply, but I do agree with those scholars who on Quran and Sunnah who have given the fatwa based on the verse of the Quran of Surah Nisa chapter 4 verse number 97 to 100. And my advice to you, sister, is that the best would be that you go to any other Muslim majority country, try and see to get a job in a Muslim majority country, that is the best. But going back to India, to Kolkata with this situation is far better, much safer to protect your deen than to continue your life in Sydney. Hope that answers the question. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली है, स्टूडेंट हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। तो अभी एक सवाल अली भाई की तरफ आया कि वो सोने का कारोबार करते हैं और क्या वो सोना जो है अमेरिका में रहते हुए सोने का कारोबार करते हैं कि वो गैर मुस्लिम को बेच सकते हैं कि नहीं। तो अली भाई ने उसका मुफस्सिल जवाब दिया, मैं उसका लिंक लगाऊंगा, इंशाल्लाह वो आप लिंक देख लें। लेकिन दूसरा सवाल उन्होंने उसी से मुत्तसिल किया कि क्या जो है वो उन्होंने यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक, जो उनका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है यूट्यूब पे, जो लोग उनको व्हाट्सएप पे सवाल और जवाब भेजते हैं, वो सवाल उन्होंने उनको भी किया और डॉक्टर जाकिर नाइक जो हर हफ्ते अपना सेशन करते हैं उसमें उन्होंने उनको जवाब दिया।
تو وہ جواب ڈاکٹر جو کہ علی بھائی نے جواب کیا دیا کہ آپ لوگ لنک میں سن ہی لیں گے کہ علی بھائی نے جواب دیا کہ آپ سونا بیچ رہے ہیں، سونا بیچنا اسلام میں حرام نہیں ہے. اب وہ جو خریدنے والے پہ ہے، خریدنے والے مرد پہ ہے کہ وہ چاہے وہ پہنے یا وہ اپنی بیوی کو دے یا اپنی فیملی کو دے، کسی عورت کو دے، کیونکہ عورت پہ تو حرام نہیں ہے، مرد پہ حرام ہے. تو وہ ان کا کام نہیں ہے جج کرنا اور دیکھنا، ان کا کام ہے بیچنا، اور بیچنا حرام نہیں ہے. تو یہی سوال انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے واٹس ایپ پہ بھیجا، جس کا جواب انہیں ملا جیسا کہ انہوں نے کہا. وہ میں لنک بھی آپ کو بھیجوں گا، اور اس لنک میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ نیکی کے کام میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرو. میں اس آیت کو بھی میں لگا دوں اگر میں غلط بتا رہا ہوں، لیکن وہ میں آیت آپ کو میں یہاں پہ اسکرین پہ میں لگا دوں گا. چونکہ میں صرف ابھی میں سن رہا تھا، میں اپنے گھر میں اپنی گھاس کاٹ رہا ہوں. گھاس کاٹتے کاٹتے میں نے ایئرپورٹس پہ علی بھائی کا لیکچر، میں سیٹرڈے سنڈے میرا یہی کام ہے، چونکہ سیٹرڈے سنڈے کو علی بھائی کے جو فرائیڈے اور سیٹرڈے کو جو ان کا شاہد اور بلال کے ساتھ پوڈ کاسٹ آتی ہے، وہ میں جو ہے وہ سیٹرڈے سنڈے کو اپنا چھٹی والے دن میں سنتا ہوں. میں اپنی گھر کی گھاس کاٹ رہا تھا، گھاس کاٹتے کاٹتے یہ سوال میں نے سنا. میں نے روک کے میں نے کہا یہ میں بھول جاؤں گا تو میں اس پہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں. تو وہ علی بھائی نے ان سے یہ سوال کیا کہ اب آپ دوسرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھیے گا کہ کیا آپ امریکہ میں رہ سکتے ہیں کہ نہیں، امریکہ میں آپ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. جو امریکہ جو ہے جو اسرائیل کو اور ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہا ہے، کیا آپ وہاں رہ بھی سکتے ہیں. تو میں نے یہ بہت پہلے اسی طرح کے کوشچن آنسر سیشن میں ایک سوال آسٹریلیا سڈنی سے ایک خاتون کا آیا تھا کہ جو وہ وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے وہ لوگ، انڈیا سے تھے، اور وہ اور ان کے شوہر پی ایچ ڈی کر رہے تھے. پھر پی ایچ ڈی کے بعد یہاں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں. وہ کوئی ماسٹرز کر کے اپنے ملک سے آ جائے اور یہاں آ کے وہ پی ایچ ڈی کرے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں، ان کو فیس بھی یہاں کی لوکل فیس لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہاں کی ریزیڈنٹ اور سٹیزن شپ بھی دیتے ہیں اور جاب بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ کیا ہم، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسٹوڈنٹس تھے وہ لوگ، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ کیا ہم جو ہے ہماری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو کہ ہمیں گورنمنٹ آسٹریلیا کی آفر کر رہی ہے یہاں کی ریزیڈنسی، وہ ہم لے سکتے ہیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا. وہ میں نے خود سنا، کافی سالوں پرانی بات ہے، بہت سالوں پرانی بات. میں اور میری بیگم سن رہے تھے تو میں نے اپنی بیگم کو کہا، میں نے کہا دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. بہت پرانی بات ہے. مطلب علی بھائی ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو ہمت دے، طاقت دے، صحت دے. میں کہتا ہوں ہماری زندگی بھی دے. اتنا بڑا ایک انسان جو کہ عمر میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا دن اور رات لگا کے جو ہے وہ دین اسلام اور حدیث اور قرآن میں اتنا اپنے آپ کو کھپا دیا کہ وہ مطلب میں کہتا ہوں کہ جائز بات کرتے ہیں، جائز. جو کہ اگر کوئی آج کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوتے تو وہ بھی لوگوں کو اسی طرح کی کوئی بات بتاتے، نرمی کی بات بتاتے. نرمی ہے، اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، ظاہر ہے ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے حضور پاک کا مزاج ایسا نہیں تھا. وہ ہر ایک کو نرمی ہی بتاتے تھے. تو اس خاتون کو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ بالکل نہیں رہ سکتی. آپ نے رہنا ہے تو کسی اسلامک ملک میں رہیں، آپ نے رہنا ہے تو کسی اسلامک جگہ پہ رہیں. آسٹریلیا سڈنی میں آپ سٹیزن شپ نہیں لے سکتی، یہ حرام ہوگا. وہ سوال میں نے اپنے خود سنا ہوا ہے، میں نے وہ ہوتا اور اس کو نکالنا اب یوٹیوب سے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ وہ انڈیویجول سوال تھا. میں کوشش کروں گا اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کا بھی لنک میں لگاؤں. لیکن وہ سوال میں نے خود سنا ہے، میں نے اور میری بیگم نے، کیونکہ ہم خود باہر رہتے ہیں. تو انہوں نے ایسا سوال کیا کہ پڑھ لکھ کے کیا ہم کو یہاں کی اگر سٹیزن شپ اور ریزیڈنسی ملے تو کیا ہم لے سکتے ہیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو میں اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک تو آج کل پاکستان میں ہے اور کیا وہ کچھ کر رہے ہیں اپنے جوابات سے اور سوالات سے، وہ سبھی جانتے ہیں. مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علی بھائی کو بھی پتہ ہے، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک انڈیا کی مسلم فیملی آ کے رہی. اس نے مجھے خود یہ کہا ہوا ہے اصل میں ہم لوگ پاکستان میں رہیں الحمدللہ، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے، وہیں بڑھے. جو انڈیا سے جو لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی اگر مجھے انڈیا سے سن رہا ہے تو معذرت کے ساتھ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں اس سلسلے میں، کیونکہ ہر ایک کا انسان کا لیول آف تھنکنگ ہوتا ہے. تو
تو انڈیا کے جو ہمارے دوست احباب جو بھی ہیں وہ ان کا، کیونکہ یہاں تو آ کے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا باہر آ کے، وہ تو ان کو کسی سے بھی سودا سلف یا چیزیں لینی پڑے گی. لیکن انڈیا میں میرے پڑوسی تھے بہت، ہماری فیملی فرینڈز دوست اچھے، وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ اس شخص نے مجھے خود بتایا کہ میں جب یہاں آیا باہر، میں جو ہے یہاں ہندو کی دکان سے سودا نہیں لیتا، حالانکہ میں لیتا ہوں بھائی. ہمیں سودا کسی سے مل رہا ہے تو ہم 70 کلومیٹر جا کے اس پرچون کی دکان سے لیتے ہیں. تو اس میں ہمارا کیا، ہم نے نہ اس کا ایمان دیکھنا ہے، نہ ہم تو کافر کی دکانوں سے بھی لے رہے ہیں، سب سے لے رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا، ہم تو چیز لے رہے ہیں، ہم کوئی غیر حلال چیز نہیں لے رہے. جو چیزیں حلال بنتی ہیں، سودا سلف، چاول، دال، مسالہ جات، حلال گوشت ہو گیا، یہ سب چیزیں ہو گئی، وہ ہم حلال والوں سے ہی لیتے ہیں، جو اپنے حلال کمپنیز جو یہاں پہ بیچ رہی ہیں ان سے لیتے ہیں. کہ پورا نیوزی لینڈ 80 سے زیادہ فیصد یہاں پوری حلال فیکٹریز ہیں، اور وہ حلال گوشت جو ہے پورے نیوزی لینڈ میں بکتا ہے. تو حلال کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ، چکن ہو، میٹ ہو، بیف ہو. تو اس بندے نے مجھے خود کہا کہ میں ہندو سے نہیں لیتا، میں جو ہے وہاں، اور میں 500 کلومیٹر دور چل کے جاتا ہوں کہ وہاں دوسرے شہر میں ایک مسلمان کی دکان میں وہاں سے لے کے آتا ہوں. تو یہ ایک ہے کہ انڈیا کے ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں، ان کے کچھ دماغ میں کچھ اس طرح کا ہے. سب شاید ایسے نہ ہو، لیکن تو وہی چیز ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی وہاں سے رہے، وہاں پلے بڑے، پیدا ہوئے، اور وہاں سے نکالے بھی گئے. تو ان کے دماغ میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے. تو وہ جو آیت کوٹ کر رہے ہیں سورہ کی، تو وہ اس آیت کو بھی وہیں لگا رہے ہیں کہ نیکی کے کام میں مدد کرو. تو وہ اس میں ایسی کیا مدد ہو گئی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھائی امریکہ والے ہیں، جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہی اپنا سونا بیچ سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو نہیں بیچ سکتے. تو علی بھائی نے انہیں جواب دیا ہے، لیکن میں نے بھی سوچا کہ 2 سینٹ اپنے بھی دوں، کہ میں یہ بتاؤں کہ بھائی یہ واقعات میں نے خود سنے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوئی ہوگی اور آپ بات سمجھے ہوں گے کہ یہ اصل مدعا کیا ہے، کہ جو مذہبی اسکالرز ہیں ان میں کتنا ٹالریٹ، ان میں کتنی برداشت ہونی چاہیے جواب دینے میں، کتنا اچھا سمجھانا چاہیے. تو اس معاملے میں ہمارے علی بھائی جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، ان کے بیوی بچوں کے اوپر رحم فرمائے. ہماری تو بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ ہمارے لیے اس دنیا میں لایا اردو زبان میں، کہ جو مجھ سمیت اور جتنے بھی لوگ سمجھنے والے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سننے والے ہیں، ان کو وہ ایک اچھی ماڈریٹ، ایک متوسط، ایک بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. ویڈیو میری لمبی ہو گئی، معاف کیجیے گا، لیکن میں بہت معذرت خواہ ہوں، میری ویڈیو لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.